بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم بڑا مزے کا سبق اپنا پڑھ رہے تھے، جو کہ ایک لوک داستان ہے، چغل خور۔ ہم تقریباً آخر میں پہنچ گئے تھے، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یہ جو صفحہ ہے نا، یہ لائن جہاں میں کرسر آپ کے سامنے ہلا رہا ہوں، اس جگہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم ادھر سے اس کو نا دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ اب نا اپنے اختتام کی طرف نا یہاں سے کہانی بڑھ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ اچھا جی بیٹا، یہ غلط ہے، جسے ایک نیچے زیر نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ تل ملانا اصل تلفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کو ڈکشنری سے لغت سے چیک کیا ہے، یہ تل ملانا غلط ہے، تل ملانا۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا۔ کانو کان خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ چلنا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنکھیوں کا مطلب ہے ترچھی نظروں سے، ٹیڑھی نظروں سے۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چھاچھ لسی، روٹیوں کی چنگیری، روٹیاں جس میں رکھتے ہیں نا، اس کو چنگیر کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، یعنی اس کو شک ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کڑائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعہ ہی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جی، تو ہم ادھر پڑھ رہے تھے یہاں۔ اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کڑاہی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعہ ہی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی بات کا خیال نہ کیا، بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعہ ہی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگلا صفحہ 75۔ اب ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ پھر بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعہ ہی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ پل پڑنا، حملہ کرنا۔
وہ سر پھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلی کہ سب خون میں نہا گئے۔ سر پھٹول ہونا، سر پھاڑنا، لڑائی جھگڑا ہونا۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا، ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا یہ سب چغل خور کا کیا درا ہے۔ کیا درا ہے یعنی اس کا کیا ہوا ہے، یہ سارا فساد اس نے پیدا کیا۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری بات ہے نا، یہ ذرا مذاق میں نا انہوں نے اس کو نا جوڑ دیا ہے داستان سے نا۔ یعنی اب جو اس زمانے میں چغلی کرتا ہے، ظاہر ہے یہ وہ والا چغل خور تو نہیں ہے نا جس نے گویا کسان سے اور اس کے سالوں سے ان سب سے چغلی کرائی تھی۔ یہ نے مذاق نے اس کو نا کو ریلیٹ کر دیا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ چغل خور کو جب کہا جائے کہ تم چغلی کر رہے ہو، کیوں برا بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے کسی سے نا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے مذاقن آخر میں یہ بات یہاں جوڑ دی ہے اس داستان سے۔ اچھا، پنجابی لوک داستانیں یہ کتاب ہے جس میں سے یہ داستان لی گئی۔ اس میں اور کہانیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لوک داستانیں۔ اب اس کے مشقی سوالات آتے ہیں۔ پہلے میں ادھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم سلائڈیں میں نے تیار کر دی، میں وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد۔ سب سے پہلا جو ہے یہ سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ ان سارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ میں سلائڈیں آپ سے شیئر کروں گا، آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھ لینا۔ سوال نمبر 2 ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ یہ بھی میں نے لکھ لیا ہے، یہ میں سلائڈ آپ سے شیئر کروں گا، اس میں موجود ہے۔ سوال نمبر 3، سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر ٹک مار کر نشان لگائیں۔ یہ بیٹا آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ سبق کو دوبارہ پڑھیں اپنی کتاب سے، یا یہ جو لیکچر ہے اس کو دوبارہ سنیں۔ کتاب بھی تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا، یہ تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب ضرور اپنے کالج سے لیں۔ ابھی تک اگر آپ نے اپنی کتابیں نہیں لی، کالج جا کے کسی بھی روز نا 9 بجے سے لے کے 1 بجے کے درمیان جائیں، ورکنگ ڈیز جو ہے نا، ہفتہ اتوار میں چھٹی ہوتی ہے نا باقی دنوں میں، تو آپ جا کے اپنی کتابیں ساری لے آئیں تاکہ یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ گئی ہیں۔ اب جب کالج شروع ہوگا تو ظاہر ہے یہ چیزیں ریوائز نہیں ہوں گی اس طرح جیسے کہ لیکچر میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے ادھر پھر نا وہاں سے دیکھ کے نا اپنی کتاب پہ یہاں نشان لگا رہے ہیں۔ یہ آبجیکٹو پیپر ادھر سے ہی اسی طرح بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، وہ ہے سوال نمبر 4، سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک مار کر لگائیں۔ یہ بھی ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بیانات، جملے یہ سبق میں سے ہیں ظاہر ہے۔ آپ سبق پڑھیں دوبارہ دیکھیں تو اس میں سے آپ کو یہ جواب مل جائیں گے۔ اگر سبق کے مطابق ہے یہ درست ہے، اگر سبق میں اس طرح نہیں لکھا ہوا کوئی ایک لفظ دائیں بائیں ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ اس کے بعد سوال ہے سوال نمبر 5، سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور کوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ کوسین کہتے ہیں بریکٹ کو، یہ بریکٹ میں 3 لفظ کیوں ہیں، یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، ادھر بک پہ ہی کرنا ہے، یہاں خالی جگہ پہ یہ لفظ لکھ لینے۔ ذرا آبجیکٹیو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، تو یہ بھی آپ کا آبجیکٹیو پیپر میں آپ کو یہ مدد کرے گا یہ سوال۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر 6، اس لوک کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ خلاصے کا سوال بیٹا آپ نے کبھی بھی یاد نہیں کرنا، یہ آؤٹ آف پیٹرن ہو گئے ہیں، آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل محاورات اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ جو سلائڈیں میں نے بنائی ہیں اس میں یہ جملے بنے ہوئے ہیں موجود۔ اچھا، یہ لفظ میں پھر دوہرا رہا ہوں، فلمی جانا، یہاں دیکھیں ایک نیچے سے لکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے ظاہر ہے۔ اصل لفظ تعلیمی جانا، تے کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد گرامر سے ریلیٹڈ یہ ایک مختصر سی چیز ہے، یہ آسان بھی ہے، جملہ معترضہ۔
جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے، اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. یعنی جملہ جو بولا جاتا ہے نا، اس کے اندر یہ جو لفظ آتا ہے جملہ معترضہ جسے کہا جاتا ہے، یہ اگر نہ لکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے نہ ہونے سے بات میں یک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے. یک گونا ایک قسم کی، تشنگی کے لفظی مطلب پیاس ہوتا ہے، یہاں مطلب ہے کمی. یعنی جملے میں اگر یہ وضاحت نہ ہو تو ایک طرح کی کمی محسوس ہوتی ہے، اگر ہو تو گویا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. چند جملے ملاحظہ کیجئے. دیکھیں نمبر 1 غبار خاطر. اب دیکھیں یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جو بریکٹ میں لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے. اب اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ نا بریکٹ میں یہ کیا گیا ہے. آپ میں سے شاید ہی کسی بچے کو پتا ہو کہ غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوں کے مجموعے کا نام ہے، کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وضاحت ہو گئی نا، آپ کو بھی پتہ چل گیا، یا جو بھی پڑھے گا اس کو پتہ چل گیا. تو جملہ معترضہ کا جو ہے یہ بات بچے یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض نہیں کیا جاتا، وضاحت کی جاتی ہے، جیسے یہ ہے، یا طنز کیا جاتا ہے کسی پر. ٹھیک ہے، وہ بھی نا مثالیں ہوتی ہیں، آگے آئی تو میں بتاؤں گا کہ یہ طنز ہے. نمبر 2 ہے بلال. اب یہ جملہ معترضہ کی مثال ہے. پروفیسر فاروق کا بیٹا جماعت میں اول آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بلال نام کے کئی لڑکے ایک جماعت میں ہو سکتے ہیں، لیکن پروفیسر فاروق تو ایک ہی ہے نا، ان کا جو بیٹا ہے، یہ وضاحت ہوگی. اچھا جی، آگے کوئی سوال بھی حل کرنے والا نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ سے سلائڈ شیئر کرتا ہوں، اس میں ان کے جوابات موجود ہیں. جی بیٹا، یہ سلائڈ آگے، اس کو میں زوم بھی کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی. سلائڈ آگے کھسک جاتی ہے خود ہی، یہ جب اس کو زوم کریں یہ بیٹا آخر میں پہنچ گیا. دیکھیں ہم اس کو بیک کرتے ہیں تو ہم پہلے سلائڈ پہ آ جائیں. یہ دیکھیں چغل خور شفیع عقیل کے الفاظ بنے. ملازمت سے ہاتھ دھونا، ملازمت ختم ہو جانا. جمع پونجی، بچت. قسمت آزمائی، مقدر آزمانا، کوشش کرنا. شش و پنج میں پڑھنا، کوئی فیصلہ نہ کر پانا. ادموا، آدھا مرا ہوا. ہلکان، تھکا ماندہ، نیم جان. روحانسا، رونے جیسی شکل والا. زد و کوب، مارنا پیٹنا. تل ملانا، بے چین ہونا. آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی چیز کی پرواہ نہ نہیں کی. ٹھکائی، مار پیٹ. سر پھٹول، لڑائی، سر پھاڑنا، لڑائی جھگڑا یا سر پھاڑنا. اب اس کے مشقی سوالات ہیں. سوال نمبر 1، کسان نے کن شرائط پر چغل خور کو ملازم رکھا؟ جواب ہے کسان نے چغل خور کو درج ذیل شرائط پر ملازم رکھا. وہ تنخواہ نہیں لے گا، وہ روٹی کپڑے کا خرچ کسان دے گا، اور 6 ماہ بعد وہ ایک چغلی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شرطیں ہیں جس پر اس نے ملازمت حاصل کی تھی. سوال نمبر 2، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ جواب، چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ بات بتا کر بدگمان کیا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اور اس نے یہ بات چھپائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوڑ کا یعنی اسے مرض ہو گیا. کوڑ لیپراسی پہلے میں بتا چکا ہوں. سوال نمبر 3، ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ جواب، ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے. اسے دراصل یہ خوف ہوتا ہے کہ کسان، اس کے بھائی اور سالے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی، سوال نمبر 4، چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ جواب،
چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اب اسے کوئی بھی ملازم رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ سوال نمبر 5، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب، لوک کہانی ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے مصنف کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ایک نسل سے دوسری نسل کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سبق شروع ہوا ہے نا، اس کے شروع میں تعارف تھا نا چھوٹا سا، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہم نے اس کو ذرا مختصر لکھنا ہے، 2-3 لائنیں تو اتنا ہی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنے کا سوال تھا، تو یہ ہے لفظ تل ملانا۔ بچے کی بیماری دیکھ کر ماں تل ملانے لگی۔ ادموا، لوگوں نے چور کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ ہلکان ہونا، بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، چور گھر کا صفایا کر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شش و پنج میں مبتلا ہونا، خراب موسم کو دیکھ کر مسافر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ شش و پنج میں مبتلا ہونا، کوئی فیصلہ نہ کر سکنا۔ در در کی خاک چھاننا، چغل خور اپنی بری عادت کی وجہ سے در در کی خاک چھاننے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ بیٹا اس کے سارے مشقی سوالات ہیں، یہاں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس سائڈ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے نا، اب یہ تیسرا ہفتہ بلکہ شروع ہو گیا، آپ کی بیٹا زوم کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، زوم کلاسز کا بیٹا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو لیکچر ہے، یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، یہ آپ غور سے سنیں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کے ذرا سوال ہوں گے، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ زوم کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کلاس میں شریک ہو کر مجھ سے وہ سوال پوچھیں، میں آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دوں۔ اب آپ میں سے اب تیسرا ہفتہ ہو گیا، میں ہر اس کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ آپ لیکچر نہیں سن رہے ریگولر نا۔ یہ لیکچر آپ دیکھیں، یہ ہمارے 16 لیکچر جو ہو جاتے ہیں، تو آپ میں سے کچھ بچے جو ہیں انہوں نے کوئی 1، کسی نے 2، کسی نے 3 لیکچر دیکھے، کسی نے بھی یہ سارے لیکچر نہیں دیکھے۔ تو کالج کا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر آپ کی 10ویں کی کلاس ہے، اس میں یہ سارے لیکچر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ لیکچر ہیں بھی 25 منٹ سے لے کے 30-35 منٹ، کسی سے لمبے ہیں بھی نہیں۔ تو آپ اگر ہر روز ایک لیکچر بھی دیکھیں، 2 لیکچر حالانکہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک ہفتے کے اندر نا آپ دیکھیں نا، اگر ہر روز ایک دیکھیں تو ظاہر 17 دن لگیں گے، 2 دیکھیں تو دیکھیں 7 دنوں میں آپ سارے دیکھ لیں گے، 8ویں دن ایک ہی رہ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں پھر وہ آپ زوم کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں پھر اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ورنہ تو زوم کلاس میں پھر نا انہی سبقوں کو، یہ جو لیکچرز ہیں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ اتنا تو ہے کہ آپ کو نا بہت سی چیزوں کی وضاحت نا آپ کے لیے دوبارہ ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لیکچر جو پورے اس طرح ریکارڈڈ فارم میں ہیں، دیکھیں یہاں زوم کلاس میں تو میں سے کوئی چیز میں شیئر نہیں کرتا، صرف بک شیئر کرتا ہوں، اور وہاں سے میں مختلف چیزیں سمرائز کر کے نا خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہاں تو میں نے آپ کے سامنے دیکھیں پورا سبق پڑھا ہے، الفاظ میں نہیں دہرائے، وہاں میں دہراتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کلاس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ وہاں تو مقصد یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں، دہراتا میں اس لیے ہوں کہ آپ چونکہ سوال نہیں پوچھ رہے، ظاہر کلاس ایسے ہی نا وہ ٹائم ویسے فضول گزر جاتا ہے نا، تو اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے میں پھر ان اسباق کو دہرا دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیٹ کاپی ضرور بنائیں، اردو کی اچھی سی کاپی لیں، یہ ساری سلائڈیں دیکھیں کتنی واضح ہیں، اور مشقی سوال پورے میں نے سارے لکھ دیے ہیں۔ آپ نا یہ سارے مشقی سوالات یوں ہی لکھیں، جیسے میں نے الفاظ معنی پہلے لکھے ہیں، پھر مشقی سوالات، الفاظ، جملے، یہ ضرور لکھیں۔ باقی جو کتاب پر سوال لکھنے والے ہیں، جیسے خالی جگہیں اور ٹک مارک والے اور ملٹیپل چوائس آنسر جو ہیں، 3 4 جواب لکھے ہوئے تھے، لکھا ہوا ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب کا انتخاب کریں، وہ کتاب پہ ضرور کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اب کالج کھلنے کا ہے امکان ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب ہے، یعنی 15 ستمبر کو کہتے ہیں کہ کھل ہی جائے گا۔ تو پہلے جب ہمیں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ذرا یہ ہمارا چھٹیوں کا ٹائم ہوتا تھا، تو عام طور پر 10 یا 11 اگست کو کالج کھلتا تھا۔ اچھا، کالج کھلنے کے دوسرے یا تیسرے ہفتے ہی آپ کے پیپر شروع ہو جاتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ نے کاپی نہیں بنائی اور اپنے سارے مضامین کے لیکچرز نہیں سنے تو ٹیسٹ میں تو آپ بری طرح فیل ہو جائیں گے. وہاں تو آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے نا کہ ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے. کالج کی طرف سے تو اتنی زیادہ چیزیں آپ یہ دیکھیں ریکارڈ کی گئی ہیں، آپ کے سارے ٹیچرز نے اتنی محنت سے یہ لیکچر تیار کیے ہیں، موجود ہیں. اب تو یہ پھر آپ کی غلطی مانی جائے گی. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کہ آپ فیل ہو جائیں اور پھر آپ کو بہانے بنانے پڑیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، آپ یہ لیکچر ابھی سے دیکھا کریں، سنا کریں اور نیٹ کافی ساتھ ساتھ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، یہی سوال تو بعد میں ہم کلاس میں بھی لکھواتے ہیں نا. فرض میں ابھی نہیں لکھتے تو بعد میں آپ کو لکھنے پڑیں گے. جو بچے نیٹ کاپی نہیں بناتے انہیں لازماً آخر میں جا کے کوئی ٹیسٹ بک یا گائیڈ بک یا خلاصہ یا نوٹس کہیں سے لینے پڑیں گے. فرض کریں یہ نوٹس، یہ جو آپ سے میں لیکچر شیئر کر رہا ہوں، سلائیڈیں، یہ آپ نہیں لیتے تو یہ دیکھیں فری میں نا، کوئی آپ سے پیسے نہیں لے رہا. یہ سارے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، میں نے خود لکھے ہیں، کسی اور سے نہیں لکھوائے. لیکن اب تک جو یہ سلائیڈیں آپ کے سامنے ہیں، میں 55 صفحے لکھ چکا ہوں، 55. اور ابھی آپ کی جو کتاب ہے اس کا تقریباً 1/3 حصہ ہم نے پڑھا ہے، تیسرا حصہ. جب پوری کتاب ختم ہوگی تو یہ 100 صفحے سے زیادہ نوٹس بن جائیں گے. اب اگر آپ بعد میں مجھ سے کہیں کہ سارا میں وہ نوٹس دے دیں تو میں تو آپ کو دے دوں گا، کافی بھی شک کروا لیں. لیکن 100 صفحے کے نوٹس کے لیے 200-300 روپے آپ کا خرچہ ہوگا، جبکہ آپ کی کتاب کی اتنی قیمت نہیں ہے. کتاب تو بلکہ آپ کو فری ملتی ہے کالج سے، دیکھیں. تو اسی طرح آپ کوئی خلاصہ لیں تو وہ بھی 200-250 روپے سے کم میں نہیں ملتا. تو یہ ایسے نا اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح خواہ فضول خرچی کریں، جبکہ آپ کی یہ ساری چیزیں فری میں موجود ہیں ادھر. تو آپ یہ لیکچر سنا کریں اور نیٹ کافی ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں. جب آپ کالج آپ کا شروع ہو تو آپ کا کام پھر ادھر سے آگے سے شروع ہوگا. ابھی بلکہ یہ جو ہے آپ کی سلیبس بریک ڈاؤن پہلے والا جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ 15 اگست کو ختم ہو رہا ہے. 15 اگست سے 15 ستمبر تک آپ کے مزید لیکچر ہم اور دیں گے. یہ پہلی جو ٹرم ہے، فرسٹ ٹرم کے کو مد نظر رکھ کر ہم نے نا یہ سلیبس بریک ڈاؤن بنایا تھا. اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب چونکہ ہمارا اندازہ تھا، خیال تھا کہ شاید اگست میں کالج کھل جائیں، تو اب ظاہر ہے یہ نہیں کھل رہا. آخری فیصلہ یہی ہوا ہے فی الحال حکومت کی طرف سے کہ 15 ستمبر کو ہی کالجیں کھلیں گے. تو اب یہ 1 ماہ اور ہے. 1 ماہ کا سلیبس بریک ڈاؤن ابھی ہم سارے پھر آپ کے جتنے ٹیچر ہیں یہ دوبارہ بنائیں گے اور کالج کی ویب سائٹ پہ وہ سارا اپلوڈ ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا. اور دوبارہ لیکچر بھی ہوں گے. اب دیکھیں فرسٹ ٹرم کے اردو کے میرے 17 لیکچر ہو چکے ہیں. یہ ٹھیک ٹھاک کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نہیں کرتے تو بعد میں آپ سوچیں خود، جب آپ کالج میں آئیں گے اور ہر روز آپ کے ہر مضمون کی کلاس ہوگی تو آپ یہ کام کیسے کریں گے ساتھ اتنا زیادہ. یہ 55 صفحے تو میں نے لکھے ہوئے نا میرے ہاتھ سے. آپ لکھیں گے تو یہ 70-80 صفحے بن جائیں گے. ذرا آپ ذرا بڑا بڑا کر کے لکھتے ہیں تو ایک دم 70-80 صفحے لکھنا بہت مشکل ہے. لہذا ساتھ ساتھ اپنا کام مکمل کرتے جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی، آ گئی ہوں گی، آپ ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.